بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ایولیوشن آف مسلم پولیٹیکل تھاٹ کے حوالے سے ہماری چوتھی نشست ہے اور اس میں ہم فارابی کے بارے میں بات کریں گے. اس سے پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ ابن ابی الربیع کو ہم نے پہلا مسلمان مفکر، سیاسی مفکر مانا تھا، اور ہم نے ان دونوں کے درمیان میں اگر آپ دیکھیں تو تقریباً 100 سال کا فرق ہے. ابن ابی الربیع کا انتقال ہوتا ہے 227 ہجری میں اور فارابی کا انتقال ہوتا ہے 339 ہجری میں، تقریباً 100 سال. تو ایسا نہیں ہے کہ ان 100 سالوں میں کوئی سیاسی طور پر کچھ لکھا نہیں گیا، وہ ہم ذرا آگے جا کے بات کرتے ہیں. لیکن پہلے ہم یہ دیکھ لیں کہ اس دور میں جب فارابی آیا تھا تو مملکت کی کیا صورتحال تھی. دیکھیے، عباسی خلافت تو تھی، لیکن عباسی خلافت کا دور شوکت گزر چکا تھا. 132 ہجری میں جب عباسی برسر اقتدار آئے ہیں تو 232 تک تو ان کا دور شان و شوکت تھا. وہ بہت ہی، اس میں جو 8-10 خلفاء آئے ہیں وہ بہت ہی شان و شوکت کے خلفاء تھے واسق کے زمانے تک. لیکن اس کے بعد ان کی کمزوری اور ان کا اضمحلال اور ان کا انحطاط شروع ہو چکا تھا. تو بغداد کو بھی قائم ہوئے، آپ دیکھیے 100 سال گزر چکے تھے. بغداد کی ثقافت کو، جو بغداد کے اندر جو ثقافت ایوالو ہو رہی تھی، اس کو عربوں کی سادگی اور امویوں کی عربیت سے کوئی علاقہ نہیں تھا. اب کیا تھا؟ اب حرم کی پرتعیش زندگی تھی. عقیدے کی سادگی کی جگہ زندیقیت اور دیگر اعتقادی کی دیگر شکلیں سامنے آ رہی تھیں. معتزلہ کی عقلی اور فکری سرگرمیوں کا، ہم اس کو نقطہ عروج کہہ سکتے ہیں. مسئلہ خلق قرآن کی تہلکہ خیزی کا دور تو گزر چکا تھا، مگر فکری آزادی اور کلامی مباحث کا ابھی بھی دورہ تھا، اور عصری سیاسی معاشی معاملات پر مسلسل لکھا بھی جا رہا تھا. یہ اگر آپ غور کریں، اب ابن ابی الربیع سے لے کر فارابی تک کا جو درمیانی عرصہ ہے، تقریباً 100 سال کا جو عرصہ ہے، اس میں تقریباً 26 علماء ہمارے پاس ایسے آتے ہیں جنہوں نے سیاسی فکر کے اوپر لکھا، اور ایک سے زائد کتابیں بھی لکھی. یعنی ایک عالم ہے جس نے 3 لکھ دی کتابیں سیاسی فکر کے اوپر، ایک ہے جس نے 1 لکھی ہے. تو اگر ہم یہ اندازہ لگائیں کہ 26 علماء نے لکھا، تو اور ہم یہ اوسطاً مان لیں کہ اوسطاً ان کی 2 کتابیں بھی رہی ہوں گی، تب بھی اس دوران میں 50 کتابیں منظر عام پر آئیں. اب ان 50 کتابوں کے اوپر بات کرنا تو بہت مشکل ہے. اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ ہم تک ہر کتاب پہنچی نہیں، محفوظ نہیں رہی، اور دوسری پہنچ گئی ہے کچھ ابھی مخطوطات کی شکل میں ہیں، کچھ مطبوعہ ہیں. تو اس لیے اس پیریڈ کے بارے میں پوری تحقیق کے ساتھ کچھ کہنا مشکل ہے. لیکن ہم یہ ضرور بتا سکتے ہیں کہ یہ جو 26 علماء نے جو مختلف کتابیں لکھی سیاسی فکر کے حوالے سے، ان کے اہم موضوعات کیا تھے. انہوں نے لکھا مسئلہ امامت پر، اخلاق الملوک پر، یعنی جو بادشاہ ہوتے ہیں، جو حاکم ہوتے ہیں، ان کا اخلاق، ان کے آداب کیا ہونے چاہیے. سیاست العامہ پر، خراج، احتساب، شورا، ان سارے وزراء، کیونکہ وزراء ہمیں اموی دور میں نظر نہیں آتے، لیکن عباسی دور میں وزارت ایک بڑی پاورفل انسٹیٹیوشن کے طور پہ نظر آتی ہے. تو وزارت کے اوپر بھی اس زمانے میں لکھا گیا. اب یہ جو غلط فہمی ہے ہمارے یہاں کہ پہلا سیاسی مفکر ماوردی کو مانا جاتا ہے، تو اب آپ ان نشستوں سے اندازہ لگا لیں کہ ایسا نہیں ہے. ماوردی کا انتقال ہوتا ہے 450 میں، اور آپ ذرا سوچیں یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ کوئی قوم وجود میں آئے، ان کے اندر علوم و فنون کا چرچا بھی ہو، ان کی دیگر اقوام کے ساتھ ان کا انٹریکشن بھی ہو، انہوں نے زبردست حکومتیں بھی قائم کی ہوں، لیکن سیاسی اور معاشی مباحث پر غور و فکر نہ کریں. ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ ان سیاسی اور معاشی مباحث کو جو مسلمان علماء نے جن پر غور و فکر کیا، اس کو فقہ اسلامی کا حصہ بنا دیا گیا. یہ بہت زیادہ غور کرنے والی بات ہے. یعنی جو سیاسی فکر تھی، ابتدائی سیاسی فکر جو تھی،
وہ فقہ اسلامی کا حصہ بن گئی. اور جب بعد میں یونانی سیاسی فکر نے ترویج حاصل کی، ارسطو اور افلاطون کی کتابیں ترجمہ ہو کر کے اور ہمارے مفکرین کے سامنے آئیں، پھیلیں، پڑھا گیا ان کو اور ان کے اوپر لکھا گیا، تب سیاسی مفکرین کو جداگانہ اور علیحدہ اہمیت ملنے لگی. ورنہ اس سے پہلے سیاسی فکر کے تمام معاملات، امامت ہے، خلافت ہے، کیسے خلیفہ کون بنے گا، ولی عہدی، فلاں فلاں، یہ جو سارے مسائل تھے یہ ہمارے فقہا ڈیل کر رہے تھے، سیاسی مفکرین ڈیل نہیں کر رہے تھے. اب ہم اپنی توجہ کرتے ہیں فارابی کی طرف. فارابی کو مغرب میں الفارابیوس کہتے ہیں، اور یہ عرب نہیں تھا، یہ ترکی الاصل تھا. کنیت اس کی ابو النصر تھی، نام اس کا محمد بن ترخان بن اوزلق تھا، اور پیدائش اس کی ہوئی ہے 256 ہجری میں، یعنی وہ بنتا ہے 870 عیسوی. فاراب ترکستان کا ایک علاقہ ہے، یہ وہاں پیدا ہوا تھا، اس وجہ سے فارابی مشہور ہو گیا. زبان اس کی ترکی تھی، یعنی اس کے جو والدین تھے وہ ترک تھے، تو مادری زبان تو ترکی تھی، لیکن عربی چونکہ آفیشیل لینگویج کے طور پر تمام مملکت اسلامیہ کے اندر بولی اور سمجھی جاتی تھی، لہٰذا عربی بھی ان کو آتی تھی. یہ ابتدائی ان کی تعلیم اور یہ سب کچھ ان کے اپنے علاقے میں ہوا، اپنے ہی علاقے کے پھر یہ قاضی بن گئے. بڑی عمر میں یہ بغداد آئے. بغداد میں اس وقت آپ یوں سمجھ لیں کہ خلافت عباسیہ کی وہ شان و شوکت اب گئے وقتوں کی باتیں تھیں، اور وہاں پر جو خلفاء تھے ان کا حال خراب تھا. بلکہ اس کے مقابلے میں جو مقامی حکمران ادھر ادھر تھے، کوئی شام میں تھا، کوئی عراق میں تھا، کوئی خراسان میں تھا، ان کی زیادہ شان و شوکت تھی، یہ زیادہ پاورفل تھے. تو یہ پھر بغداد سے انہیں کچھ اچھا نہیں لگا وہاں صورتحال، تو یہ شام چلے گئے. شام میں اس وقت جو حکمران تھا، حلب کا جو حکمران تھا، وہ تھے امیر سیف الدولہ، اور یہ تھے امیر سیف الدولہ ابو الحسن علی بن عبداللہ، اور بہت شاندار حکمران تھا. یہ شام کے پورے معاملات کا ہی نگران تھا. اس کے دربار سے یہ وابستہ ہو گئے، اور امیر سیف الدولہ نے بھی ان کی بہت زیادہ عزت افزائی کی، ان کو اپنی ہم نشینی عطا کی. ان کا جب انتقال ہوا تو امیر سیف الدولہ نے ان کا نماز جنازہ ان کی پڑھائی، اور وہیں پر ان کا انتقال ہوا، اور وہیں پر وہ دفن ہوئے. اب دیکھا جائے تو فارابی کی اصل وجہ شہرت جو ہے وہ فلسفہ ہے. مسلمانوں میں فلسفہ ذہنی کا بانی فارابی کو سمجھا جاتا ہے. ان سے پہلے ایک فلاسفر ہمیں اور ملتے ہیں جو کہ کندی تھے، اور ان کو فیلسوف عرب فلاسفر کہتے تھے، اور نسلاً بھی یہ عرب تھے. لیکن ہم اگر غور کریں تو یہ فلسفہ یونانیہ کے محض شارح تھے. فلسفے سے زیادہ ان کا رجحان طبیعت اور ریاضیات کی طرف تھا. لیکن اس کے مقابلے میں فارابی جو تھے وہ اسلامی مکتبہ فلسفہ کے بنیاد گزار تھے، فاؤنڈر تھے. اور مسلمانوں میں یہ سب سے پہلے فلسفی ہیں جنہوں نے اسلام اور یونانی فلسفے کی باہمی مناسبت کے اوپر کام کیا. یعنی چونکہ ارسطو خدا کا قائل تھا، لہٰذا فارابی نے یہ سمجھا کہ زیادہ مسئلہ نہیں ہوگا اگر ہم ارسطو کے فلسفہ یونانیہ کو اسلام کے قریب لے آئیں. تو یہ کام ہمارے پاس فارابی نے کیا ہے. فلسفے کے حساب سے انہوں نے کئی کتابیں لکھی ہیں، خالصتاً فلسفے پر، منطق پر اور طبیعت وغیرہ کے اوپر ان کی کئی کتابیں. لیکن ہمیں جو توجہ ہے، ہماری جو توجہ ہے وہ ان کی سیاسی تصانیف کے اوپر ہے. یہ 4 ان کی سیاسی تصانیف ہیں. پہلی کتاب ہے السیاست المدینہ. یہ کتاب 1346 ہجری میں، یعنی تقریباً 1920 کے لگ بھگ حیدرآباد دکن سے شائع ہو گئی تھی. جرمن زبان میں اس کا ترجمہ بھی لائیڈن سے 1906 میں شائع ہو چکا ہے. دوسری ان کی کتاب ہے آرائے اہل مدینۃ الفاضلہ. یہ ہے اصل میں ان کی اہم ترین سیاسی تصنیف، سیاسی فکری تصنیف. یہیں سے ہم ان کے سیاسی نظریات
اخذ کرتے ہیں. آج ہم جو ان کے سیاسی نظریات کے اوپر بات کریں گے وہ ٹوٹلی بیس کر رہے ہیں آرائے اہل مدینۃ الفاضلہ پر. یہ 34 ابواب پہ مشتمل ہے. یہ کتاب ضخیم کتاب ہے اور افلاطون کی جو ریپبلک ہے، جمہوریہ، اس سے متاثر ہو کے لکھی گئی ہے، لیکن کافی چیزیں مختلف بھی ہیں، وہ ہم آپ کو آگے بتا دیں گے. تیسری کتاب ہے ان کی جوامع السیاسہ، اور چوتھی ان کی کتاب ہے اجتماع المدینہ. انہوں نے ایک کام اور بھی کیا تھا، اور وہ یہ کہ افلاطون کی جو کتاب ہے جو قانون کے اوپر ہے، جس کا نام نوامیس ہے، لاز، اس کا انہوں نے تلخیص بھی کی اس کی اور ترجمہ بھی کیا. اچھا، جہاں تک فارابی کے سیاسی نظریات کا تعلق ہے تو دیکھیے یہ تو بہت زیادہ تفصیل کے ساتھ انہوں نے اپنی کتاب آرائے اہل مدینۃ الفاضلہ میں ڈسکشن کیا ہے. ہم ان سب کو تو نہیں ان کا احاطہ کر سکتے، لیکن کچھ اہم نکات، 5 اہم نکات ہم آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں، اور جس میں تقریباً ان کی سیاسی فکر کو سمجھنے میں ہمیں کافی آسانی ہوگی. پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ شروع میں تو وہ انسانوں اور حیوانوں کے معاشرے کے بارے میں بتاتے ہیں کہ یہ دونوں مخلوقات ہوتی ہیں. پھر وہ کہتے ہیں کہ انسان میں 4 طرح کی قوتیں ہوتی ہیں. میں وہ آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں، میں آپ کے سامنے وہ 4 قوتیں رکھ دیتی ہوں. وہ کہتے ہیں کہ پہلی قوت انسانوں میں جو ہوتی ہے وہ ہے قوت ناطقہ، یعنی قوت تعقل. اس کی مدد سے انسان علم حاصل کرتا ہے، اچھائی برائی، نفع اور نقصان میں تمیز کر سکتا ہے. فارابی کے نزدیک قوت ناطقہ صرف نوع انسانی کا خاصہ ہے. یہ قوت جانوروں میں، حیوانات میں نہیں پائی جاتی. دوسری قوت ہے قوت متخیلہ. یہ قوت محسوس کی ہوئی شے کے گزر جانے کے بعد احساسات کے بچے کھچے آثار کو قائم رکھتی ہے، قوت متخیلہ. اور تیسری ہے قوت الحساسہ، یعنی قوت احساس. یہ قوت انسانوں اور حیوانات دونوں میں پائی جاتی ہے. چوتھی ہے قوت نزوہ، یعنی قوت مناقشہ اور جدال، لڑائی جھگڑا. اس قوت کے ذریعے انسان بعض چیزوں کو حاصل کرنے اور بعض چیزوں سے بچنے کی سعی کرتا ہے. یہ قوت رغبت اور نفرت، سچ جھوٹ، حق اور ناحق، غصہ اور ذہنی سکون کی بنیاد ہے. یہ قوت بھی انسانوں اور حیوانوں دونوں میں پائی جاتی ہے. اسی قوت نزوہ کے باعث انسان لڑتا جھگڑتا ہے، لیکن قوت ناطقہ اسے اپنی اس طبیعت اور جبلت پر قابو پانے کے لیے راہ ہموار کر دیتی ہے، اور وہ باہمی فوائد کے پیش نظر آپس کے جھگڑوں سے کنارہ کش ہو جاتا ہے اور مل جل کر زندگی گزارنے پر آمادہ ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ یہ جانتا ہے کہ دوسروں کے تعاون کے بغیر وہ نہ تو ضروریات زندگی حاصل کر سکتا ہے اور نہ اپنے کسی مقصد میں کامیاب ہو سکتا ہے. اس طرح سے فارابی یہ بتا رہے ہیں کہ انسان اپنی اس کے پاس جو عقل کی جو قوت ہے، اس کی وجہ سے وہ اپنی دوسری حیوانی جبلتوں پر قابو پا لیتا ہے اور مل جل کر زندگی گزارنے کی طرف وہ آ جاتا ہے. یہ پہلا نقطہ ہے. پھر دوسرے نقطے میں فارابی کہتے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ معاشرے کے اندر ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ظالم بھی ہوتے ہیں، جابر بھی ہوتے ہیں، کمزور بھی ہوتے ہیں اور طاقتور بھی ہوتے ہیں. لہٰذا ایک مہذب زندگی گزارنے کے لیے ایک سوشل کانٹریکٹ کی ضرورت ہوتی ہے ان معاشرتی قوتوں کے درمیان. یعنی وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اس سوشل کانٹریکٹ کے ذریعے مملکت کے قیام کی بنیاد اس طرح ڈالی جا سکتی ہے کہ طاقتور اور کمزور ہر طرح کے لوگ جو معاشرے میں رہتے ہیں، جب یہ طاقتور لوگ کمزوروں پہ ظلم کرتے ہیں تو جھگڑے پیدا ہوتے ہیں، فساد پیدا ہوتے ہیں. تو انسان اس جھگڑے اور فساد کی صورتحال سے نکلنے کے لیے یہ چاہتا ہے کہ وہ مل کر کسی ایک بالادست قوت کو اپنا نگران بنا لے، اپنی مرضی سے اپنے حقوق کا ایک حصہ اس کو دے دے، اس کے سپرد کر دے، اور اس کے بدلے وہ
معاشرے کے باقی لوگوں کی حفاظت کرے۔ تو اس طرح سے انسانوں کے اندر ریاست کا کانسیپٹ پیدا ہوا، فارابی یہ کہتے ہیں۔ یہی بات افلاطون بھی کہتے ہیں، لیکن تھوڑا سا فرق ہے۔ افلاطون بھی بالکل یہی بات کہتا ہے، لیکن اس طرح سے اگر دیکھا جائے کہ آپ معاشرے کے ایک طاقتور شخص کو اپنے کچھ حقوق دے کر اس کو بالادست کر رہے ہیں، تو وہ تو ڈکٹیٹر بن گیا۔ اس چیز سے بچنے کے لیے فارابی یہ کہتے ہیں کہ بشرط یہ کہ وہ شخص جس کو معاشرے کے دیگر لوگ اپنے حقوق میں سے ایک حصہ دینے پر آمادہ ہو گئے ہیں، ضروری ہے کہ وہ معاشرے میں عدل اجتماعی قائم کرے اور انصاف قائم کرے۔ تو اس طرح سے فارابی اپنا راستہ تھوڑا سا الگ کرتے ہیں افلاطون سے۔ اچھا، یہ جو ریاست بن گئی، اب اس طرح سے ایک ریاست بن گئی۔ ریاست کی وہ دو قسمیں بتاتے ہیں، اور یہیں پر وہ اپنی مثالی ریاست کا تصور بھی پیش کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ایک اچھی ریاست ہوتی ہے، ایک بری ریاست ہوتی ہے۔ جو اچھی ریاست ہوتی ہے وہ مدینۃ الفاضلہ ہے، یہی ان کی مثالی ریاست ہے۔ مثالی ریاست کو جو تصور فارابی نے دیا ہے تو وہ مدینۃ الفاضلہ ہے، اور جو بری ریاست ہوتی ہے وہ مدینۃ الجاہلہ یا مدینۃ الفاسقہ ہے۔ یہاں پر بھی یہ افلاطون کی پیروی کرتے ہیں۔ ابھی میں آگے بتاتی ہوں آپ کو۔ پھر یہ کہتا ہے، فارابی یہ کہتا ہے کہ ریاست کا اچھا یا برا ہونا حاکم پر منحصر ہے۔ فارابی کہتا ہے کہ ایک اچھا حاکم جو ہے اس کے اندر کم سے کم 12 خصوصیات ہونی چاہیے۔ وہ 12 خصوصیات اپنا لکھتے ہیں اس کے اندر، آراء اہل مدینۃ الفاضلہ میں۔ اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ جب وہ یہ خصوصیات لکھ رہے تھے 12، تو ان کے پیش نظر امیر سیف الدولہ تھا، جو بنو حمدان کا حکمران تھا دمشق میں، شام میں، اور جس کے دربار سے فارابی وابستہ ہو گئے تھے۔ تو وہ جو رئیس الاول کا کانسیپٹ پیش کرتے ہیں، اور رئیس الاول میں جو 12 خصوصیات دیکھنا چاہتے ہیں، ہمیں ان میں سے کئی خصوصیات امیر سیف الدولہ میں بھی نظر آتی ہیں۔ لیکن وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جو رئیس الاول ہے اسے فلسفی ہونا چاہیے۔ فارابی کہتے ہیں کہ جو حاکم وقت ہے اس کا فلسفی ہونا بھی ضروری ہے۔ اگر وہ فلسفی نہیں ہوگا، فلسفی کا مطلب ہے حکیم، حکمت والا، تدبر والا، اگر وہ نہیں ہوگا تو سلطنت پارا پارا ہو جائے گی۔ لیکن یہی بات افلاطون بھی کرتا ہے، لیکن وہ ایک بات میں افلاطون سے مختلف ہے۔ افلاطون اپنی ریپبلک میں بھی ایک جو حاکم کا جو تصور پیش کرتا ہے وہ بھی فلسفی ہوتا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ مختار کل بھی ہوتا ہے اور وہ مقتدر اعلیٰ بھی ہوتا ہے۔ فارابی کا جو رئیس اول ہے وہ فلسفی حکمران تو ہے لیکن مقتدر اعلیٰ نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے کہ فارابی مسلمان ہونے کی وجہ سے اقتدار اعلیٰ کو منسوب کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اور افلاطون کے پاس چونکہ ایک خدا کا کانسیپٹ نہیں تھا، ارسطو کے پاس تھا، افلاطون کے پاس چونکہ نہیں تھا، لہٰذا وہ اپنے حکمران کو مقتدر اعلیٰ اور مختار کل بھی سمجھتا ہے۔ ریپبلک کے اندر افلاطون نے جو حاکم فلسفی کا تصور پیش کیا ہے اس میں تو وہ اس کو مقتدر اعلیٰ کہتا ہے اور اس میں یہ ساری خصوصیات وہ دیکھنا چاہتا ہے، لیکن خود افلاطون کو اس بات کا اندازہ تھا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنی ڈھیر ساری خوبیاں ایک انسان کے اندر جمع ہو جائے، نہیں ہو سکتا۔ تو پھر وہ جب نوامیس لکھتا ہے، افلاطون جب اپنی کتاب لاز لکھتا ہے نوامیس، تو اس کے اندر وہ کہتا ہے کہ اچھا، اگر اس فلسفی حاکم کے پاس یہ ساری خصوصیات نہیں ہیں تو پھر محافظوں کا ایک طرح کی بورڈ بننا چاہیے، یعنی محافظوں کا ایک بورڈ بننا چاہیے، اس میں کئی محافظ ہوں، 4 5 7، اور وہ ان تمام صفات کے حامل ہوں، کسی میں 2 صفات پائی جاتی ہوں، کسی میں 3، کسی میں 4، تو اس طریقے سے وہ بورڈ جو ہے وہ پھر حکومت کرے گا اور حاکم وقت جو کہ فلسفی ہے اس کی وہ مدد کرے گا۔ فارابی بھی افلاطون کی طرح رئیس اول کے اندر 12 اوصاف چاہتے ہیں، لیکن وہ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ بہت ممکن ہے، بلکہ عین ہو گئی یہ کہ یہ 12 صفات ایک شخص کے اندر نہیں آ سکتی،
لہٰذا وہ بھی یہاں پر یہ کہتے ہیں کہ 2 یا 3 یا 4 افراد ہوں اور ان کے اوپر ایک چند رکنی کونسل ہو، اور مگر شرط یہ ہے کہ اس کونسل میں ایک حکیم یا فلسفی ضرور ہو، یعنی ایک شخص تو ضرور ایسا ہو جو حکیم ہو، حکیم بمانے فلسفی۔ تو اس طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ فارابی ریاست کا جو نظریہ دیتا ہے وہ آمریت اور جمہوریت کے درمیان ایرسٹوکریسی کا راستہ وہ دکھاتا ہے، وہ اشرافیت کا یا امرائیت کا نظریہ پیش کرتا ہے، اور اس میں وہ کافی حد تک افلاطون کے قریب ہے۔ اچھا، ریاست کی اندرونی جب وہ ریاست کا ڈھانچہ بتا دیتا ہے کہ ایک ریاست ہونی چاہیے، پھر وہ کہتا ہے کہ ریاست کی اندرونی تنظیم کے لیے وہ کہتا ہے کہ ریاست کو وہ ایک جسم کے ساتھ تشبیہ دیتا ہے، غزالی نے بھی ایسے ہی کیا، ریاست کو جسم کے سے تشبیہ دیتا ہے، رئیس اول جو کہ حاکم وقت ہے اس کو وہ قلب کہتا ہے، دل، اور وہ کہتا ہے دل جتنا مضبوط ہوگا جسم کے باقی اعضاء بھی اتنی ہی مضبوطی کے ساتھ اپنے مختلف فنکشنز جو ہیں وہ پرفارم کر سکیں گے۔ یہ کہتا ہے کہ باقی جسم کے جو اعضاء ہیں وہ باقی حکام ہیں، عمال ہیں، حکام ہیں۔ پھر وہ یہاں پر ایک وہ بات کہتا ہے فارابی جو آج کل ہم بھی کہہ رہے ہیں، وہ یہ کہتا ہے کہ ہر ذمہ داری اسے دینی چاہیے جس کو بجا لانے کی اس شخص کے اندر اہلیت ہو، یعنی وہ میرٹ کی بات کرتا ہے، موروثیت کی بات نہیں کرتا۔ ہم بھی آج کل ہمارا جو سیاسی ماحول آج کل پاکستان میں ہے، تو کم سے کم میرا تو سمجھنا اور جاننا یہی ہے کہ ہمیں وراثتی نظام ہے، اس نے ہمیں نقصان پہنچایا ہے، گو کہ یہ ناجائز نہیں ہے، یہ غیر شرعی نہیں ہے، اور اس کے لیے مگر یہ ہمیں نقصان، ہمارا تجربہ یہ ہے کہ یہ ہمیں نقصان پہنچاتا ہے۔ پھر ایک بات چوتھا نقطہ اس کی پولیٹیکل وزڈم کا یہ ہے کہ وہ جہاں پر وہ ہمیں افلاطون سے پرے نظر آتا ہے، یہ وہ انفرادیت اور انفرادی آزادی کا تصور دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اجتماعیت تو ظاہر ہے کہ ایک ریاست کے لیے بہت ضروری ہے، اس ریاست کے ہر فرد کو انفرادی آزادی ہونی چاہیے، علم حاصل کرنے کی آزادی، پیشہ اختیار کرنے کی آزادی، املاک رکھنے کی آزادی، بولنے کی آزادی، لکھنے کی آزادی، اور یہ ساری آزادیاں وہ ایک فرد کے لیے کہتا ہے کہ اس کو انشور کرنا چاہیے حکمران وقت کو، جبکہ افلاطون اس کے مخالف بات کرتا ہے۔ افلاطون یہ کہتا ہے اب کہ جو مثالی شہر ہے، جس مثالی شہر کا وہ تصور پیش کرتا ہے، اس میں وہ کہتا ہے کہ شہریوں کی ہر چیز مشترک ہوگی، یہاں تک کہ وہ کہتا ہے کہ عورتیں بھی مشترک ہوں گی۔ افلاطون کا یہ جو اشتراکی نظریہ ہے، جس کے اندر وہ عورتوں کو بھی اپنی مثالی ریاست میں مشترک کر رہا ہے، تو اب ایک عورت ہے، اس کے اوپر 10 اس کے دعوے دار ہیں، تو ایسی صورت میں تو خاندان کا ادارہ تباہ ہو گیا نا۔ تو فارابی یہ نہیں کرتا، وہ یہ چاہتا ہے کہ حکمران انفرادیت اور انفرادی آزادی کو انشور کرے۔ اب ایک اور نقطہ ہے اس کے جو میں نے ڈھونڈ کے نکالا ہے، اور وہ چونکہ ہمارے آج کل کے معاشرے سے بھی تھوڑا، ماحول سے بھی تھوڑا تعلق ہے اس کا، لہٰذا وہ بھی میں آپ کو بتا دوں۔ نقل مکانی کے حوالے سے وہ بات کرتا ہے، وہ کہتا ہے ایسا ہو سکتا ہے کہ لوگ کہیں کسی معاشرے میں رہ رہے ہوں اور پھر وہ وہاں سے نقل مکانی کر جائے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ نقل مکانی کے 3 اسباب ہو سکتے ہیں، یا تو اس علاقے کے اوپر کوئی دشمن مسلط ہو جائے اور ان لوگوں کے جگہوں پہ قبضہ کر لے، تو لوگوں کے لیے کوئی چارہ نہ رہ جائے کہ وہ وہاں سے نقل مکانی کر جائے۔ جیسے افغانستان کے اوپر امریکہ مسلط ہو گیا تھا، تو لاکھوں کی تعداد میں افغان مہاجرین جو ہیں وہ پاکستان بارڈر کراس کر کے آ گئے تھے، کچھ ایران چلے گئے تھے۔ اسی طریقے سے جب شام میں خانہ جنگی پھوٹی تھی، تو شام کے ہزاروں نہیں لاکھوں مہاجرین جو تھے تو ترکی اور دیگر یورپی ممالک میں چلے گئے تھے۔ تو وہ کہتا ہے ایک تو یہ کہ دشمن مسلط ہو جائے تو لوگ ہجرت کر جاتے ہیں۔ فارابی کہتا ہے ہجرت کرنے کی دوسری وجہ وبا ہے،
کوئی وبا پھیل رہی ہے اگر، تو جو لوگ محفوظ ہیں وہ وہاں سے چلے جاتے ہیں. اور جو تیسری چیز وہ کہتا ہے جس کی وجہ سے لوگ نقل مکانی کرتے ہیں وہ معاشی ضرورت ہے. اپنے جس علاقے میں وہ رہتے ہیں وہاں ان کی معاشی ضروریات پوری نہیں ہو رہی ہیں، جبکہ دوسری جگہ زیادہ اچھی اپارچونیٹیز ہیں تو وہ وہاں چلے جاتے ہیں اور وہ جا سکتے ہیں. اب فارابی یہ کہتا ہے کہ جب یہ دوسری جگہ چلے گئے تو اب ان کے پاس دو راستے، یا تو یہ کہ وہاں پر اگر آبادی کم ہے، لوگ کمزور ہیں، تو یہ ان کو دبا لیں گے، جو امیگرنٹس ہیں یہ ان کو دبا لیں گے اور وہاں پر اپنے قوانین نافذ کر دیں گے اور وہاں اپنی ریاست قائم کر لیں گے. ایک تو صورت یہ بن سکتی ہے. اور دوسری صورت وہ یہ بتاتا ہے کہ اگر وہاں پہ پہلے سے کوئی حکومت چل رہی ہے اور وہ ان سے کوئی معاہدہ کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے کہ یہ اپنے قوانین لے کر جائیں، تو پھر فارابی کہتا ہے کہ ان امیگرینٹس کو، یہ مہاجرین کو چاہیے کہ وہ دوسرے معاشرے میں ضم ہو جائیں اور وہاں جو قوانین پریویل کر رہے ہیں انہی قوانین کی پیروی کریں. یہ جو مسئلہ ہے نقل مکانی کا، یہ دیکھیے ہمارے یہاں بھی آج کل بہت زیادہ ہے. ہماری جو پچھلی حکومت گزری ہے اس کے پہلے سال میں 11 لاکھ لوگ پاکستان سے نقل مکانی کر کے یورپ اور دیگر عرب ممالک میں چلے گئے ہیں، اور اس کے بعد 4 مہینے کے باقی 4-5 مہینے کے اندر مزید 5 لاکھ لوگ گئے ہیں. یعنی گزشتہ حکومت کے 16 مہینے میں 16 لاکھ افراد پاکستان سے نقل مکانی کر کے عرب ممالک میں یا مغربی ممالک میں چلے گئے ہیں. اور ہمارے جو نگران وزیر اعظم ہیں انہوں نے بڑی عجیب بات یہ کی کہ اگر جا رہے ہیں تو جائیں، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ فرق پڑتا ہے. دیکھیے فرق کہاں پڑتا ہے؟ فرق اس طرح پڑتا ہے کہ اگر لوگ بہتر اپرچونیٹیز کے لیے باہر جا رہے ہیں، اگر تعلیم حاصل کرنے کے لیے باہر جائیں تو ضرور جائیں، انہیں جانا چاہیے اور ان کو یہ چیزیں اویل کرنی چاہیے. لیکن اگر لوگ مایوس ہو کے جا رہے ہیں تو یہاں فرق پڑتا ہے. اور یہاں پر پھر لوگوں کے ابھی جو ہماری برین ڈرین ہو رہی ہے، یہ جو اخراج الرجال ہو رہا ہے، یہ مایوسی کی وجہ سے ہو رہا ہے. یہاں پر ان کو وہ اپرچونیٹیز نہیں مل رہی ہیں، یہاں پر ان کو معاش کے ذرائع نہیں مل رہے ہیں، یہاں پر ان کو وہ ماحول نہیں مل رہا ہے، تو وہ مایوس ہو کے اپنی آنے والی نسلوں کی بھلائی کے لیے وہ باہر جا رہے ہیں. اس سے فرق پڑتا ہے. لہٰذا ہمارے حکمرانوں کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ یہ جو برین ڈرین ہے اس کو کس طرح سے روکا جا سکتا ہے، اور اس کے لیے مہاتیر محمد نے جو ملائیشیا میں جو کام کیا تھا، ہمیں اس فارمولے کے اوپر عمل کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. بہت بہت شکریہ. اگلا ہماری نشست جو ہے وہ ماوردی کے حوالے سے ہوگی.